العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين العبد المعين والرسول المصدق مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة اللهم صل على محمد وآل محمد. نظام محترم مجمع دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جلوس کا اثر بہت اچھے سے پڑا ہے مجمع. نظام محترم ویسے تھکاوٹ کی وجہ بھی ہے، صبح سے انسان محنت کر رہا ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ یہاں سے اٹھ کر وہاں تک اتنا طولانی جلوس، اثر تو ہوتا ہی ہے، لیکن انسان جو بھی جہاں بھی جتنا بھی موقع ملتا ہے اس اعتبار سے شرکت اپنے لحاظ سے کر رہا ہے. عزیزان محترم، عزاداران امام حسین، آخر آج عشرہ اولا کی یہ 5ویں مجلس کو جس کو آج خطاب میں کر رہا ہوں، حدیث وہی حدیث ہے کہ جس کو میں نے پہلے محرم میں بھی عنوان بنایا تھا. آج کی جو 2 مجلسیں میں نے پڑھی ان میں بھی یہی میرا عنوان تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا تھا کہ عاشور میں یہ ہونے والا چند گھنٹوں کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ انسان ذکر کرتا چلا جا رہا ہے لیکن کوئی اس کی حد نہیں ہے. مجالس، محافل، تقاریر، علماء برابر اور مسلسل الگ الگ موضوعات پر کربلا کو اور کربلا جیسے موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں، لیکن موضوع میں کوئی کمی نہیں آ رہی. کیسے کمی آ جائے عزیزان محترم؟ ایک عظیم شخصیت کا ذکر ہے کربلا، ایک عظیم امام کی رودات کا نام ہے کربلا، ایک اعلیٰ اور بڑے مرتبے پر پہنچے ہوئے امام کی
تاریخ کا نام ہے کربلا۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں دیتی ہے، اور کربلا اور مجالس میں شرکت کرنا بھی، بار بار ہر مجلس میں آپ سے بات کریں، باتوں کو تکرار وہیں پر دی جاتی ہے جب جس بات کی کسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی معمولی بات ہوتی تو میں ایک مرتبہ بات کہہ کر گزر جاتا، لیکن باتوں کا تکرار کرنا اور بار بار دہرانا ہی یہی بتلا رہا ہے کہ بات کے اندر بہت وزن ہے۔ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کربلا سے ملنے والے فیض، کربلا سے ملنے والے درس، ہمیں کربلا سے کیا کیا مل رہا ہے، کربلا سے ہم کیا کیا سیکھ رہے ہیں۔ بہت چھوٹی سی بات، ہمارے بچپن میں کیا ہوتا تھا عزیزان محترم، جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی جب اسکول جاتے تھے، اگر کسی بڑے کی میٹنگ ہو یا پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا سمیلن ہو یا کوئی سبھا ہو یا کوئی میٹنگ ہو، اس میں جب ہم لوگ شرکت کرتے تھے تو اس کا اصول یہ ہوتا تھا عزیزان محترم کہ پہلی والی جو رو ہوتی تھی اس میں بزرگان بیٹھتے تھے۔ عزیزان محترم غور کریے گا، میں بتا رہا ہوں کربلا سے ملنے والے درس آپ دیکھیے گا، ہمارے ساتھ خود ہوا ہے یہ کہ جب کبھی ہم لوگ شرکت کرتے تھے، چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو اس وقت کے جو بزرگان ہوتے تھے وہ آتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگ کی جگہ آگے کہاں ہے، پیچھے جا کے بیٹھو۔ دستور زندگی کیا ہے عزیزان محترم؟ جب دنیا کسی چیز کو قائم کرتی ہے، جب دنیا کسی مجلس میں دعوت دیتی ہے تو دستور یہ ہوتا ہے کہ بزرگان اور قوم کے بڑے بزرگ لوگ پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جوان بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اس کی عمر والے بیٹھتے ہیں۔ لیکن میں نے کربلا جیسی کوئی درسگاہ نہیں دیکھی جہاں پر دو بچے پہلے بیٹھے ہیں، بزرگان آخر میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کربلا ہے، اور یہاں پر یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اگر کسی نے اس بات کی جرات کر بھی دی کہ اگر آ کر ان کو اٹھا دیا اور یہ کہا کہ تمہاری کون جگہ ہے، پیچھے بیٹھو، یقین جانیے عزیزان محترم اس کے مجلس میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنی پوری حیات میں عزیزان محترم، اپنی پوری زندگی میں دو ہی ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پر جو کھڑا ہو جائے یا جہاں پر جو بیٹھ جائے پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ایک ہے مسجد، ایک ہے مجلس عزیزان محترم، جو جہاں بیٹھ گیا وہ وہاں بیٹھ گیا اور وہ وہاں کا ہو گیا۔ ایک مرتبہ درود بھیجے دو جگہ عزیزان محترم، ایک ہے اللہ کی دربار، یہ تو نہیں کہوں گا اللہ کے مقابلے میں حسین کی دربار، اللہ معاف کرے اس طرح کے جملے میں کہنے والا نہیں، مذاکروں کی طرح ایک کہہ دیا کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف حسین ہے، نہیں، وہ خالق ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کسی چیز کے ساتھ۔ یہ سب باتیں عزیزان محترم ذاکرین جو کر جاتے ہیں، واقعی ان کو اپنی زبان پہ تھوڑا سا لگام لگانی چاہیے، قابو کرنا چاہیے کہ آپ کس کا مقابلہ کس سے کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک اللہ کی دربار ہے اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کے ذریعے اللہ کی ذکر اور اس کی اطاعت اور عبادت کا درس دیا جا رہا ہے۔ کربلا ہے ہی ایسی چیز ہے نا محترم، جتنا بھی ذکر کر لیا جائے کبھی ذکر کی لذت میں کمی ہونے والی نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ اپنے زمانے کا عالم جلیل القدر درس دیتے تھے، غور کریے گا عزیزان محترم، بہت ایک ظریف نقطے کی طرف میں آپ کو لے چل رہا ہوں، عجیب و غریب واقعہ، بہت پہنچی ہوئی شخصیت اپنے زمانے میں درس دیا کرتے تھے۔ ایک طالب علم کئی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ لیٹ آ رہا ہے، تاخیر کے ساتھ آ رہا ہے، آج بھی تاخیر کے ساتھ آیا کہ ایک مرتبہ استاد نے اپنے شاگرد کو روک لیا
کئی دنوں سے میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ میرے درس میں تم تھوڑا سا دیر سے شرکت کر رہے ہو۔ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں دیر سے کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے۔ آپ کو پتا ہے میں جہاں پر رہتا ہوں وہ دجلہ کے اس پار ہے، دجلہ ایک ندی ہے، اس ندی کے اس پار ہے، اس دریا کے اس پار میرا گھر ہے، تو کبھی آتا ہوں تو ناؤ مل جاتی ہے ٹائم پر تو چلا آتا ہوں، اگر نہیں ملتی لوگوں سے بھری رہتی ہے تو کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، دوبارہ وہ راؤنڈ کر کر آتی ہے تو میں بیٹھتا ہوں اور پھر آپ کے درس میں شرکت کرتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کہا آج سے میں مشکل حل کر دوں گا تمہاری۔ اچھا حضور یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کاغذ دو اور قلم دو جان محترم۔ اس نے کاغذ دیا اور قلم دیا اور انہوں نے اپنا کچھ تحریر کیا اور اس کو موڑا، موڑنے کے بعد دے دیا، کہا ختم، اب تمہاری ذمہ داری اب یہ ہوگی کہ تم کیا کرو گے جب بھی اپنے گھر سے نکلو گے اور دریا کے پاس پہنچو گے، بس تم اس تعویذ یا پھر اس کاغذ کے نسخے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور دریا کو بغیر کسی ناؤ کے تم چلنا شروع کر دینا۔ جانا محترم کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا عالم جلیل القدر سید مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، گریٹ عالم ہے زمانے کا، کچھ نہیں کرنا، یہ کاغذ کا نسخہ ہے، اس کو لینا اور جب دریا نزدیک آ جائے دریا کو عبور کر جانا۔ اور کریے گا جانے محترم، اب اس نے کیا کیا؟ معمول کے مطابق جیسا استاد نے بیان کیا تھا وہ دریا کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا، جہاں پر ناؤ ڈیلی ملتی تھی تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ بھائی لوگ نگاہ پڑے گی تو پانی پہ چلتا لوگ دیکھیں گے تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے، بھائی ہم لوگ کے سامنے اگر کوئی پانی پہ چلے گا تو بہت بڑی چیز ہے، بھائی کہنا آسان ہے لیکن اس چیز کا ایکشن میں آنا، عمل میں آنا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مطلب پھونک دیا کرتے تھے مولا کائنات، ایڑ مار دیا کرتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اگر کوئی آپ کے سامنے زندہ کر دے تو آپ بھاگ جائیے گا۔ کہنا آسان ہے، آپ کے سامنے اگر ہو جائے گا تو آپ خوف آ جائے گا آپ کو۔ تو استاد نے کہہ رکھا تھا کہ جہاں سے دریا، جہاں سے لوگ سوار ہوتے ہیں وہاں سے سوار نہ ہونا، تھوڑا دور سے سوار ہونا ہے۔ اس نے اپنا معمول کے مطابق کیا کیا؟ جہاں سے ڈیری نہ ملتی تھی تھوڑا سا دور بڑھا اور وہاں سے جا کے اس نے ہاتھ میں نسخہ استاد کا لکھا ہوا اس نے دریا پہ کہنا شروع کر دیا۔ اچھا کئی دن تک اس نے بغیر سوچے سمجھے بہت ہی آرام سے، چونکہ اب وقت بھی بچ رہا تھا اور پیسے بھی بچ رہے تھے گاؤں کے، بہت خوش کہ بھائی ٹائم پر پہنچ بھی رہے ہیں، درس بھی مل رہا ہے، ساری چیزیں ہاتھ میں زانے محترم۔ لیکن ایک مرتبہ گھر سے نکلا اور گھر سے نکلنے کے بعد اس نے بیچ دریا میں سوچا کہ آج ذرا دیکھوں لکھا کیا ہے۔ دیکھیے غور کریے گا، میں آپ کو کہنا نہیں چاہتا ہوں، آج ذرا یہ دیکھوں تو لکھا کیا ہے۔ زانے محترم بیچ دریا میں بارش کا واقعہ، بارش ہو رہی ہے، اس نے تعویذ کو کھولا، دیکھا ایک جملہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا جملہ تھا کیا جملہ تھا؟ اس نے دیکھا صرف ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے اور وہ جملہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد جملہ کہا رے بسم اللہ، ارے اس کو تو ہم لوگ دن میں 100 مرتبہ کہتے ہیں، یہ سوچنا تھا کہ پانی کے اندر ہے۔ جانے محترم روایت کہتی ہے جب استاد کے پاس پہنچا ہے، کہنے لگا استاد یہ ماجرا ہوا، اس نے استاد نے بیان کیا کہ بسم اللہ یہاں پر کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، یہ دل پر ایمان کی بات ہے۔ میں نے سید مرتضیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا جب قرآن صامت کا ایک جملہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بغیر کسی مدد کے دریا عبور کروا دے، تو اگر جو قرآن ناطق ہوگا، اگر وہ کسی کا نام لے کر کوئی مانگ لے تو وہ کیسے نہ پورا ہوگا۔ صلوات بھیجیں قرآن صامت کا ایک جملہ جو قرآن ناطق ہے، حسین ابن علی
اعزاز پر. حسین واقعاً بکریم کرامت سے پر ہے حسین ابن علی کی شخصیت کے ساتھ. کربلا اور حسین ابن علی سے ملنے والی درس گاہ ایک بہت بڑی درس گاہ ہے. چھوٹی موٹی چیزیں اس کو ہم غور کرتے نہیں ہیں. حسین کا چاہنے والا اگر حسین کی نظر کرم ہو جائے یقین جانیے انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. آج ہم جو دعائیں مانگ رہے ہیں ہم بھی اپنی زندگی میں 50 مرتبہ آپ خود میں نے کل بھی آپ کو یہ جوڑوایا تھا کیلکولیٹ کروایا تھا ایک دن میں آپ کتنی مرتبہ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو اس کے ہر سورے میں آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمارے بسم اللہ کہنے سے کوئی اثر نہیں. بھائی یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی؟ وہی چیز کوئی ایک بڑا عالم لکھ دے تو انسان محترم وہ چیز بدل جاتی ہے. کہیں نہ کہیں ہماری نفس سے کمی ہے. ہم کہیں نہ کہیں تکبر کہیں نہ کہیں حرص کہیں نہ کہیں لالچ کہیں نہ کہیں جھوٹ غیبت کے شکار ہیں. اس کے بعد بھی انسان اپنے امام کو آواز دیتا ہے امام اگر مدد کو آئیے تو سب سے پہلے ہم آپ کے لشکر میں ہوں گے. کیسے کوئی انسان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ بہت ایسانے محترم ایسی چیزیں پڑی ہیں آپ کے سامنے. آپ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہم اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں نا ہم پرواہ نہیں کرتے. لیکن اگر حسین کا سچا چاہنے والا ہوتا ہے کربلا کا سچا ماننے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر توبہ کرتا ہے. اپنے زمانے کا علی عاصم عظیم جلیل القدر آیت اللہ محمد حسین بلوچردی درس اجتہاد دیا کرتے تھے. درس اجتہاد دیتے دیتے آخر میں ایک شاگرد کھڑا ہو گیا. ہم سے چننے میں ناراض ہو جاتے ہیں ناصر بھائی ناراض ہو جائیں کوئی بھی اگر ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کل ہم سے ناراض ہے کہ کل وہ ہم سے خوش ہو گئے. کیونکہ آپ نے غور کیا جس کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس چیز کا آپ کو درس دے رہا ہے. اب آپ دیکھیے جس چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اپنے زمانے کا عظیم جلیل القدر مرجع عالی قدر آیت اللہ محمد حسین بلوچردی درس دے رہے ہیں. آخر میں ایک شاگرد کھڑا ہوا اس نے استاد جیسا جسے آپ بیان کر رہے ہیں ویسا نہیں ہے. کسی بات پر ان کی بحث ہو گئی. استاد نے کہا نہیں ایسا ہے اس نے کہا نہیں ایسا میں نہیں مانوں گا. آخرکار انہوں نے کچھ ایسا کہہ دیا کہ وہ شرمندہ ہو کر بیٹھ گئے. اب وہ پریشان گھر آئے. گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے کو روکا. محترم دوسروں کو روکنا بہت آسان ہے اپنے کو روکنا بہت مشکل ہے. اپنے کو روکا ایک مرتبہ میں نے کیا کر دیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہو گیا. آخر کیا ہوا اپنے شاگرد کو فوراً آیت اللہ خوان ساری ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے فوراً اپنے گھر کے ایک بچے کو بھیجا کہ جلدی سے آیت اللہ خوان ساری کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ مجھے فوراً اس شاگرد کے گھر کا پتہ چاہیے کسی بھی حالت میں تو میرے پاس آ جائے. آپ دیکھیے گا حسین ابن علی کا چاہنے والا کس منزل پر فائز ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی میں غور نہیں کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے پہنچے لیکن آیت اللہ خوان ساری آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ استاد معذرت چاہتا ہوں جس شاگرد کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ آج مجلس گیا ہے بہت تاخیر سے آئے گا. ایسا کریے ابھی نہیں کل نماز کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو خود لے کے چلوں گا اس شاگرد کے گھر. بات ختم ہو گئی. خانے محترم یہ اپنا نماز سے بھی جلدی جلدی بیدار ہوئے. آیت اللہ محمد حسین بلوچردی کی بات کر رہا ہوں میں اور آیت اللہ خوان ساری کے گھر پہنچ گئے. جبکہ آیت اللہ خوان ساری خود بھی آیت اللہ محمد حسین بلوچردی کون ہے شاگرد اور جو ناراض ہوا تھا جس سے بحث ہوئی تھی وہ بھی ہے شاگرد. اب آیت اللہ محمد حسین بلوچردی جس سے ملنے کے لیے لوگ وقت مانگا کرتے تھے وہ آج نماز صبح کے ٹائم جلدی جلدی فریضہ ادا کر کے آیت اللہ خوان ساری کے دروازے پر کوئی بات نہیں کہا ایسا ایسی بات ہے ایسا ایسا ماجرا ہے مجھے بہت ڈر ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا. ہم آپ سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں کبھی پرواہ کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے اور اتنی میں پرواہ کروں
کہ آپ کے گھر جا کر آپ سے معافی مانگوں؟ بھئی آج کل ہم لوگ معافی نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ ہم چھوٹے ہو گئے اور وہ انسان بڑا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، جو انسان معافی مانگتا ہے وہ درواقع بڑا ہوتا ہے، جو معاف کرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اصول یہ ہے، دستور زندگی یہ ہے۔ عید اللہ حسین بروجردی، عید اللہ خانساری گھر دونوں کو پہنچے وہ شاگرد کے گھر۔ ایک مرتبہ شاگرد کے گھر تقل بات کیا، وہاں تقل بات کرنا تھا، ایک مرتبہ شاگرد باہر ہوا، وہ دیکھ کر ہکا بکا، اس نے کہا ارے استاد آپ بتا دیتے میں خود آپ کے گھر چلا آتا، آپ نے زحمت کی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو چیز مجھ سے ہوئی ہے اس کے لیے میں خود آنا چاہتا تھا، میں تمہارے دروازے پر۔ ایک مرتبہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر واقعی تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو اس چھوٹی سی بحث کے لیے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ مسکرایا، اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا استاد۔ اب آیت اللہ دیکھیے یہ حسین بچانے والا ہے۔ میں بتا رہا ہوں یہ کربلا کتنی بڑی درسگاہ ہے۔ حسین ابن علی کے چاہنے والے تھے، گھر پر پلٹے، شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین بروجردی 1 سال تک روزہ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک معمولی سا شاگرد ناراض ہو گیا تھا، معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا، لیکن تب بھی ان کے دل میں کہیں اس بات کی ذرہ برابر بھی اللہ کی نگاہ میں شرمندگی تھی کہ کیسے میری یہ ہمت ہو گئی کہ شاید میں غلط تھا، میں نے اس کو ناراض کر دیا۔ اب آپ یہ سوچئے جو ہمارے اور آپ کے معاملات ہو جاتے ہیں اس چھوٹی سی زندگی میں کہ جس کی کوئی قیمت یا کوئی وقت معین نہیں ہے، تو ہم 5-5 6-6 سال بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بات کرنا چھوڑ دیجیے، آپ مجلس جانا انسان چھوڑ دیتا ہے، مسجد آنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر مسجد نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا، مجلس نہ آپ کی ہے نہ ہماری ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے، مجلس حسین کا گھر ہے۔ معاف کرنا سیکھیے۔ حسین نے کیسے ایک لمحے کو معاف کر دیا تھا؟ لجام پر ہاتھ ڈالنے والا معاف کر دیا، معاف نہیں کیا۔ معاف کرنے کے بعد بھی اپنے بھیا عباس سے بولا جاؤ دیکھو مہمان آ رہا ہے۔ کون تھا؟ سب سے بڑا حسین کا مجرم، گھیر کر لا کر کربلا کے میدان میں کھڑا کر دینے والا، معاف کر دیا۔ کربلا درسگاہ ہے، حسین درس دے رہے ہیں کہ معاف کرنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جو انسان خود اپنے بھائی، جس کا بھائی قتل ہوا ہو، جانتا ہے وہ انسان کہ میرے بھائی کا قاتل ہے، تب بھی پانی پیش کیا جا رہا ہے، سامنے سوال کر رہا ہے شاید آپ نے پہچانا نہیں مجھے۔ امام نے کہا کیسی بات کر رہے ہو تم نے میرے بھائی علی اکبر کو مارا ہے بچی، تب بھی پانی دیا جا رہا ہے۔ کربلا درسگاہ ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہاں قتل جیسے جرم معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے کلام کو تمام کیا۔ درسگاہ ہے کربلا، ہمیں سبق لینا چاہیے کربلا سے، ناراض نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے، شرمندہ نہ ہو انسان۔ امام حسین چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو سرخرو رہو۔ حسین نے درس دیا ہے، معاف کیا۔ ایک جملہ کہہ دینے والا علمان یا ابا عبداللہ، معاف کر دیا۔ بہت بڑی شخصیت ہے حسین۔ آج جس پر گریہ کرنے ہم بیٹھے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 3 مجلسوں میں نے جناب سکینہ کے مسائل پڑھے، اب دل چاہتا ہے کہ زینب کے دونوں شہزادوں کا مسائل۔ مجھے تعجب ہے اور سلام ہے اس ماں کے اوپر، کتنا بڑا دل ہے،
بیٹوں کا ذکر ذرہ برابر نہ کیا، اپنے بھائی کا ذکر نہیں یاد کیا. مدینے سے نکلی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. ایسا نہیں ہوتا. مدینے سے قافلہ تیار ہو رہا ہے، شوہر ہے، اجازت لینا ضروری ہے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس جناب زینب آ کر کھڑی ہوئی. شوہر نامدار حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ سے اجازت لینے آیا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار علیم ہے، کچھ بیمار ہے. کہیں نہ کہیں دبے ہوئے الفاظ میں یہی کہا، تمہارے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انسان محترم، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے جو جناب عبداللہ کا یہ جملہ سنا ہے تو ایک جملہ کہا ہے، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ حسین چلے جائے اور میں رہ جاؤں تو کیا ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر بھیا مدینے چھوڑ کر چلے گئے اور میں نہ گئی تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی اپنے بھیا حسین کے بغیر. اللہ اکبر. کیسی محبت ہے ایک بھائی بہن میں. ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا، جناب زینب نکل گئی. جناب عبداللہ نے کہا کہ دیکھو جا تو رہی ہو لیکن یہ دونوں میرے بچے ہیں. اور محمد، جب تمہارے بھائی پر مدد پڑے تو یہ یاد رکھنا کہ حسین کے لڑکوں سے پہلے، ان کے بچوں سے پہلے میرے دونوں بیٹوں کو قربان کر دینا. دیکھیے میں آپ کو کہاں پر لانا چاہتا ہوں. اب روزے عاشور ہے، ایک ماں اپنے بچے کو آمادہ کر رہی ہے اور ایک جملہ کہتی ہے کہ اے میرے شہزادوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کے لال تم سے پہلے شہید ہو جائے، تم جا کر اپنے ماموں سے مرنے کی اجازت لے لو. اللہ اکبر، کتنا بڑا ماں کا دل ہے یہ. اللہ اکبر. عزیزان محترم، روایت کہتی مصائب کو چھوڑتے ہوئے میں آگے آتا ہوں. روایت بیان کرتی ہے ایک کو حسین ابن علی نے اور ایک کو مولا عباس نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا ہے ذوالجناح پر، اپنے ہاتھوں سے جانور پر بیٹھایا ہے. روایت بیان کرتی ہے دونوں بھائی میدان کارزار میں آئے ہیں. میدان کارزار سے پہلے ایک مرتبہ اماں نے وصیت کی تھی، اے میرے شہزادوں دیکھو کربلا میں لڑنے تو جا رہے ہو، مجھے پتا ہے لڑتے لڑتے فرات کے قریب جاؤ گے، لیکن فرات کے قریب پہنچنا تو دیکھو پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا. اللہ اکبر. پانی کی طرف نگاہ نہ کرنا. ایسا نہ ہو تم پانی پی لو لیکن حسین کا چشمہ علی اصغر پہ آتا رہ جائے. اللہ اکبر. روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ دونوں بھائی آئے ہیں، ایک نے میمنے سے حملہ کیا ہے، ایک نے میسرے سے حملہ کیا ہے. اب دونوں بھائی قلب لشکر پر جمع ہوئے ہیں. روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ فوج اشقیہ کی طرف یہ حکم ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں کے اوپر برابر سے حملہ کیا جائے. روایت بیان کرتی ہے ایک کے سر پر گرز لگا ہے، ایک پر تلوار لگی. ایک مرتبہ دونوں بچوں نے آواز بلند کی ہے، اے میرے ماموں میری مدد کو آئیے. حسین ابن علی نے یہ جملہ سننا تھا. عزیزان محترم، مسائل کی ابھی بہت ساری منزلیں باقی ہیں، میں آپ کو بہت آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں. حسین نے جملہ سنا ہے، ایک مرتبہ مقتل میں آئے ہیں، میدان کارزار میں آئے ہیں. روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ ایک کی اس وقت روح پرواز کر گئی ہے لیکن ابھی ایک ہے جس کے اندر ہلکی سی رمق باقی ہے. اس نے جیسے ہی ماموں کے چہروں کو دیکھا ایک جملہ کہا ہے، اے ماموں میری ماں کو ایک پیغام دے دینا، ہم فرات تک پہنچے تھے لیکن فرات سے ایک قطرہ پانی نہ پیا. اللہ اکبر.
روایت بیان کرتی ہے حسین دونوں لاشیں کو خیمے تک لے کر آئے ہیں. اب حسین کی نگاہ زینب کو دیکھتی ہے. جناب زینب نظر نہیں آتی ہے. ایک مرتبہ فضہ کو حکم دیا, فضہ میری بہن زینب کو بلا کر لاؤ. ایک مرتبہ جناب زینب لائی گئی ہے. دونوں لاشوں کو دیکھا, سجدے میں سر بلند کیا, کہا ہے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر, تو نے قربانی قبول کی. اللہ اکبر. ایمان محترم روایت بیان کرتی ہے کہ جب شام غریبہ ہو چکی ہے, 11 محرم کا دن نمودار ہوا ہے, اب یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہونے لگا ہے. روایت بیان کرتی ہے ایک ماں ابھی تک اپنے بچوں کو دیکھ کر یا پھر اپنے بچوں کو سوچ کر گریہ نہیں کیا ہے, لیکن ایمان محترم روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا وقت آیا ہے, جب دن نمودار ہوا ہے, تو ایک مرتبہ جناب زینب لوگ کہ جناب زینب ہے, دوسری بیویاں ہیں, اونٹنیوں پر سوار کی گئی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے مقتل کی طرف نگاہ کیا, بیوی آواز سے کہا اے میرے دونوں شہزادے الوداع. روایت بیان کرتی ہے جناب زینب شام کے میدان, شام کے زندان میں پہنچی ہے. شام کے زندان میں پہنچنا تھا کہ اس وقت جب مدینے کی طرف واپسی ہوئی ہے, روایت کہتی ہے کہ اس وقت ایک ایک کا سرانہ شروع ہو گئے. روایت کہتی ہے کہ جب دونوں شہزادوں کے سرائے ہیں, ایک مرتبہ سر کو لینے والا کوئی نہیں تھا. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ لگتا ہے ان کا کوئی والی و وارث نہیں ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ فضہ نے دونوں سر کو اپنے آغوش میں لیا, بی بی سے کہا ایک آخری الوداع کہہ دیجئے. اللہ اکبر. اس وقت بھی زینب نے اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا. زان محترم روایت کہتی ہے ابھی تک ہے شام کے زندان سے کربلا لائی گئی ہے, وہاں پر اپنے بچوں کو یاد نہ کیا. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے, روایت کہتی ہے مدینے پہ سب سے پہلے اپنے نانا رسول خدا کی قبر پر گئی ہے, اور جانے کے بعد حسین کا پرسہ دیا ہے. ماں کی قبر پر جانے کے بعد حسین کا پرسہ دیا. میں نے کہا بی بی آپ پر لاکھوں سلام ہو, آپ نے بچوں کو قربان کر دیا, ایک جگہ اپنے بچوں کے پرسے کو قبول نہ کیا ہے. روایت کہتی ہے ابھی تک جناب زینب نے صبر کیا ہے. روایت بیان کرتی ہے جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے, ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا ہے کہ جاؤ جناب زینب کو پیغام دے دو کہ میں ان کو یاد کر رہا ہوں. اب جناب زینب ہے, یہ شوہر کا حکم تھا کہ چادر کو اٹھایا ہے. اب جناب زین العابدین کے گھر سے اپنے گھر تشریف لائی ہیں. عزیزان محترم اب یہاں جب کربلا میں تھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا, شام کے زندان میں تھی اپنے بچوں کا ذکر نہ کیا, شام کے زندان کے بعد بھی اپنے بچوں کے پرسے کو قبول نہ کیا. لیکن جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی ہے, روایت کہتی ہے دو ننھی جانمازوں کو دیکھا. ایک مرتبہ چیخ کر کہا ہے اے آن محمد, اب تمہارے جانے کے بعد میری بھی جگہ اس دنیا میں نہیں ہے. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو درجہ قبولیت عنایت فرما. اے میرے اللہ فرما, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.